إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. صلوات بوازی بلند صلوات باری دیگر بوازی بلند صلوات. یہ محفل غم ہے اس تارک وطن کے لیے. یہ محفل غم ہے اس تارک وطن کے لیے جس کی لاش تڑپتی رہی کفن کے لیے. یہ مجلس بیاد نواس رسول جگر گوش بطول حضرت امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے سلسلے میں اس مجلس کا انعقاد کیا جا رہا ہے اور مجلس کے اختتام پہ شبیہ ذوالجناب برآمد ہوگی.
یقیناً یہ جو ایام گزر رہے ہیں یا آ رہے ہیں، یہ دن، یہ پل، یہ گھڑی، یہ ساتھ محرم سے کم نہیں ہے۔ اس لیے کہ ہمیں چاہیے کہ یہ دن، یہ ایام، یہ ساعتیں ہر لمحہ انہی کی یاد میں گزارنے چاہیے۔ دعوے تو ہم کرتے ہیں کہ ہم حسینی ہیں، دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم علی والے ہیں، لیکن صرف دعویٰ کام نہیں کرتا بلکہ عمل بھی کام ہے۔ جب عملی طور پہ نہیں حسینی بنو گے تو دعویٰ فضول ہے، عملی طور پہ علی والے نہیں بنو گے تو یہ سب دعوے جو ہیں ادھورے ہیں، فضول دعوے ہیں۔ دیکھو، جتنے بھی غیر مذہب ہیں، جتنے بھی غیر مذہب ہیں، وہ بھی علی کے مشن کو تازہ کرتے ہیں، امام حسین علیہ السلام کے مشن کو آگے بڑھاتے ہیں۔ ان کے دل میں بھی علی ہے، ان کے دل میں بھی حسینیت ہے، لیکن ان میں اور ہم میں فرق کیا ہے؟ وہ بھی دعویٰ کرتے کہ ہم علی والے ہیں، ہم حسینی ہیں، جتنے بھی غیر مذہب ہیں۔ لیکن سوچنا یہ ہے کہ ان میں اور ہم میں فرق کیا ہے؟ اگر یہ فقط دعویٰ کرتے رہتے ہیں تو اندر اندر ہم ان کے بھگوانوں سے بھی بڑھ کر مانیں، بڑھ جائیں، تو یہ دعوے فضول ہیں۔ یاد رکھو، یہ مجالس کوئی عام ذکر نہیں ہے، یہ وہ ذکر ہے کہ جس کے بارے میں محمد عربی خود ارشاد فرماتے ہیں کہ ہماری محفل و مجالس، ہمارے تذکرے جہاں بھی کرو، اگر وہاں تم علی کا نام نہیں لیتے تو وہ تذکرے، وہ محافل، وہ مجالس سب بیکار ہیں۔ تو جیسے اتنا ہم خرچ کرتے ہیں، دنیا کو بلاتے ہیں، سب کام کرتے ہیں، یاد رکھو دکھاوے کے لیے یہ ضروری ہے کہ ہم دکھاتے نہیں ہیں تو پھر علی والے بھی نہیں ہیں۔ لیکن دکھانے کے ساتھ ساتھ عمل بھی ضروری ہے، جیسے وہ کہتے ہیں ویسے بنیں، دور سے دنیا پہچانے کہ یہ علی والا آ رہا ہے، یہ حسینی آ رہا ہے، تب ہے۔ یاد رکھو
اکثر میں کہا کرتا ہوں کہ یہ جو بانی مجالس وغیرہ کراتے ہیں نا، یہ مت سمجھیں کہ ہم نے مجلس کروا لی ہے اور ہماری ذمہ داری ختم ہو چکی ہے۔ کوئی بھی بانی ہے یہ مت سمجھے کہ ہم نے یہ مجلس کروا لی ہے اور ہم پورا سال بھر سرخرو ہیں، لیکن یاد رکھو سارا کچھ کرنے کے باوجود، یہ مجالس یہ محفل کرانے کے باوجود وہ بانی کیوں پریشان رہتا ہے؟ لاکھوں ہزاروں کروڑوں کے حساب سے خرچ کرنے کے باوجود وہ پریشان ہے، کیوں پریشان ہے؟ تو میرا محترم، اس کا ایک ہی لباب ہے، ایک ہی جواب نکلا ہے کہ ہر چیز معاف ہو سکتی ہے، لیکن کسی کا حق کسی پہ خرچ کیا جائے وہ معاف نہیں ہو سکتا۔ کسی کا حق کسی پہ خرچ کیا جائے وہ معاف نہیں ہوتا۔ آج کل بانیوں نے بھی یہ رویہ پکڑا ہوا ہے کہ جو مولوی ذاکر آتا ہے، چلو یار اسے خمس کے تحت دے دو، ایسے خمس نہیں نکالا جاتا، یہ ذہن میں رکھ لو، یہ خمس ایک طریقے سے نکالا جاتا ہے، سال بعد 6 ماہ بعد 2 ماہ بعد 3 ماہ بعد بانی کے پاس کوئی آ جاتا ہے ذاکر مولوی، یہ خمس ہے۔ یہ خمس ایسے نہیں ہے، خمس مذاق نہیں ہے، یہ ایک فریضہ عمل ہے۔ میرا محترم، جب ہم یاد رکھیں ایک فطرانہ میں کمی بیشی کمی نہیں کر سکتے، ایک فطرانہ ہے 300 روپیہ فرض کیا فطرانہ ہے، 280 روپے کسی کو دیں گے وہ فطرانہ نہیں ہے، 290 روپے 95 روپے دیں گے وہ فطرانہ نہیں ہے، وہ اس کی خدمت ہے، اس کے ساتھ فطرانے کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ ہماری ذہنی فطور ہے کہ ہم نے فطرانہ کسی کو 50 دے دیے، کسی کو 100 دے دیا، کسی کو 10 دے دیے، اسی طرح کیجئے ہم فطرانہ دے کر فارغ، اسی طرح ہم خمس دے کر فارغ۔ خمس کی ایک لیمٹ ہے، سال بھر کھانا کھاؤ، جو بچے اس کا خمس نکالو، اس کا 5واں حصہ خمس ہے، 5ویں میں سے اس 5ویں حصے کو 2 کریں، ایک سہم امام ہے، ایک سہم سادات ہے۔ سہم امام کسی علماء کسی مجتہد کی زبان سے جس کو وہ کہتا ہے وہ جمع وہاں کرائیں، سہم سادات کسی ایک کو دے دو 2 کو دے دو، لیکن 2 یہ نہیں کہ 50 روپے 10 روپے یہ خمس ہے جی ہم سال بھر فارغ ہو گئے۔ یہی وجہ ہے کہ ہم جو حق کھا رہے ہیں دوسروں کا اور ان مجالس پہ لگا رہے ہیں، اس کے باوجود بانی پریشان ہے۔ بانی کو چاہیے کہ جو یہ ہزاراں لاکھوں کے حساب سے خرچ کرتا ہے، یاد رکھو اگر وہ کسی سے پکڑ کر بھی کر رہا ہے، ادھار لے کر رہا ہے، لیکن اسے امید ہے کہ میں یہ ادھار واپس کر دوں گا، اس میں سے خمس نکالے تب مجلس کروائے۔
اگر اس کی اپنی پاکٹ سے ہے اس کا خمس نکالے تب مجلس کروائے. پھر ہے آل محمد، جیسے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ بندہ خدا یہ قربانی تو کر، خواہ تمہیں ادھار لے کر ہی کیوں نہ کرنی پڑے، اس کا قرض کا ذمہ دار میں محمد ہوں. اس کا قرض ادا کرنے میں میرا ہاتھ ہوگا تب ہے. لیکن یہ کیا کہ دوسروں کو حق مجالس پہ لگا دیں. کہاں کی نیکی ہے؟ سید گھر میں بھوکا مار رہا ہو تم مجالس کرا رہے ہو. سید کے بال بچے بلا رہے ہوں تم مجالس کرا رہے ہو. پہلے خمس ادا کرو اس رقم سے، تب ہے رزق حلال عین عبادت ہے. آواز بلند صلوات. اما بعد، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اقیم الدین ولا تتفرقوا. سورہ شعراء کی آیت ہے، 10 نمبر آیت ہے. اقیم الدین ولا تتفرقوا. دین کو قائم کرو، دین کو قائم کرو اور تفرقوں میں نہ بٹو. یہ جو تفرقے بازیاں ہیں، فلاں ہے فلاں ہے فلاں ہے، یہ مت ہے. جب قرآن منع کر رہا ہے تو مجھے اور تمہیں کیا حق حاصل ہے؟ ہر لمحے محمد والے محمد کا جو تذکرے کیے جاتے ہیں یہ عین ہی قرآن کے مطابق ہیں. ایک علیحدہ بات ہے، کوئی کہتا ہے میں فلاں مسلک سے ہوں، فلاں مسلک سے ہوں، فلاں مسلک سے ہوں. بھائی میرا بھائی بات یہ ہے کہ پورے کا پورا قرآن محمد والے محمد کی شان میں نازل ہے، کسی فرقے میں نہیں ہے، کسی تفرقے بازی ڈالنے میں نہیں ہے. ہاں یہ ضرور ہے کہ جن پہ اللہ کا انعام ہے وہ الگ ہیں، جن پہ اللہ کی لعنتیں ہیں وہ الگ ہیں. اور جو انعام یافتہ کو ڈھونڈے گا یقیناً وہ کبھی گمراہ نہیں ہوگا. جن پہ اللہ کا انعام ہے، اللہ کا اکرام ہے، جنہیں اللہ نے دیا ہے، اپنا سب کچھ دے دیا ہے، اپنی مرضییں دے دی ہیں، ان کی مرضی لے لی ہیں. جب ان کی باتوں پہ آئیں گے تو تفرقے میں کبھی نہیں بٹو گے. کیوں؟ وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ. جو وہ چاہتا ہے وہی یہ چاہتے ہیں. جو اللہ کی منشا ہے وہی آل محمد کی منشا ہے. اس لیے کہ دین جو ہے تفرقوں میں نہیں ہے. جہاں بھی ہے تذکرہ محمد والے محمد کا ہے. کوئی مانے یا نہ مانے، اگر مختلف جگہ سے کلمے کو بھی اکٹھا کیا جائے تو تب بھی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ بنتا ہے. تو وہ قرآن ہی میں ہے، کہیں باہر نہیں ہے. تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، یاد رکھو دنیا والو،
ساری امت کا میں محمد باپ ہوں. جس نے مجھے تکلیف دی اس نے اللہ کو دی، اور جس نے اللہ کو تکلیف دی اس نے کچھ بھی نہیں پایا. یہ بات تو ہم نے سن لی ہے. کئی جگہ پہ تذکرہ ہے وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، والدین کے ساتھ خوش سلوکی سے پیش آؤ، آسن طریقے سے پیش آؤ. والدین سے آگے اونچا نہ بولو، اف تک نہ کہو. سنتے رہتے ہیں، عمل نہیں کرنا. سن لیا ہے، سننا فرض ہے، کیونکہ قرآن کا سننا واجب ہے، پڑھنا سنت ہے. سن لیا ہے، یہ فرض ہے. سن لی ہے آیت کہ والدین کا احترام کرو. اچھا احترام ہے. والدین بلا رہے ہیں، اولاد آ نہیں رہی. والدین بھوکے ہیں، ملا ہے یا نہیں ملا. اولاد حج پہ جا رہی ہے، زیارات پہ جا رہی ہے. ایسے بھی تو انسان ہیں نا. ہر سال زیارات پہ جانا ہے، حج پہ جانا ہے. خواہ والدین کی ٹانگیں ہی توڑ کر کے انہیں جانا پڑے. ایسے آدمی پہ اللہ کی لعنت ہے، فرشتوں کی لعنت ہے، دنیا کی لعنت ہے. یہ عمل، یہ افعال اس کے سب بیکار ہیں، حبت ہیں. جو آدمی ایسی سوچ رکھتا ہے، اور یاد رکھو وہی آدمی پریشان رہتا ہے جو والدین کا نافرمان ہے. کبھی وہ سرخرو نہیں ہوگا. جتنی مرضی حجیں کر لیں، جتنی مرضی مجالسیں کروا لیں، پیدل حج پہ جائے، پیدل زیارات پہ جائے، روزے رکھے، نمازیں پڑھے، تہجدیں پڑھے، ساری رات مصلی عبادت پہ کھڑا رہے، لیکن اس کے والدین اس سے ناراض ہیں تو ساری چیزیں حبت، سب فضولیات. پیشانی پہ مراب بھی ڈال لے گا، گھٹنے بھی کاٹتا رہے گا، لیکن کیا فائدہ. جتنے مرضی ہاسپٹل بنوا لے، کنویں کھدوا لے، لیکن یاد رکھ جب تک آل محمد سے تیری محبت نہیں، تیری مودت نہیں، تو یاد رکھ سب کچھ بیکار ہے. اپنا عقیدہ درست کر. اس لیے کہ جو کچھ آل محمد کو ملا ہے وہی ہم تک پہنچ رہا ہے. وہی دین ہے، وہی قرآن ہے، وہی نماز ہے، وہی حج ہے، وہی زکوٰۃ ہے. یہ ہم ایک کھیل تماشے میں پڑے ہوئے ہیں کہ یہ قرآن کیا کہتا ہے، ہم کیا کہتے ہیں، یہ کیا ہے، فلاں بندہ کیا کہہ رہا ہے، فلاں بندہ کیا کہہ. بھئی بات یہ ہے کہ قرآن پہ عمل کرو، قرآن پہ عمل کرو، قرآن پہ مت کسی کے پیچھے لگو. نہیں سمجھ چلتی قرآن کی آیت نکالو، اس کا ترجمہ پڑھو. وہ کیا کہہ رہا ہے، ترجمہ کیا کہہ رہا ہے. صبح سے لے کر شام تک ہم ایسے بیٹھے رہتے ہیں، کام کرتے رہتے ہیں، رات کو پریشان ہو جاتے ہیں. معصوم فرماتے ہیں کہ اپنے گریبان میں جھانک. صبح سے لے کر رات تک کیا کیا ہے، شام تک کیا کیا ہے. جو تم میں خامیاں ڈالی جاتی ہیں وہ خامیاں دور کر. اگر ہمارے تک پہنچنا ہے تو اپنے آپ نہ اپنے نفس کو صاف کر ہمارے تک پہنچ، تب بات بنے گی. یہ نہیں کہ ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر. محمد والے محمد وہ تو منع فرما رہے ہیں ہر چیز کا. خبردار. وہ ایک سرگودے میں آدمی تھا،
बहुत जाबर था। रात को उसने जो कुछ करना है वो करता, सुबह वो सब कुछ गरीबों में तकसीम कर देता। आम मिसाल थी उसकी। मसला आ गया ना। तो कई कहते जी वो नेकी है, कोई क्या कहते हैं, कोई क्या भाई भूखों को वो भूखों का पेट पाल रहा है, फलां कर रहा है, फलां कर रहा है। भाई वो भूखों का पेट पाल रहा है, अपनी मेहनत मजदूरी कर कर दे ना उन्हें। लोगों का माल चुरा कर देना, भूखों का पेट पालना, ये कौन सी इंसानियत है। इसलिए मोहम्मद वाले मोहम्मद के नाम पे खर्च करना भी एक इबादत है। आओ वहां चले जहां हर और हबीब हैं, कसम खुदा की वो मौला के बिल्कुल करीब हैं। एक ज़ियारत हुसैन का 70 हज का सवाब है, करबला वाले सदागरों के सौदे अजीब हैं। अब सबको तज़किरे करते रहते हैं और हबीब और हबीब, लेकिन जब तक ये बताएंगे नहीं तो इन बच्चों को भी नहीं पता चलेगा, यकीनन बड़ों को भी बहुत कम पता है कि वो हबीब कौन था और कौन था। सुनते रहते हैं। हबीब सहाबा में से सहाबी है और दोस्तों में से दोस्त है, और वो आदमी है जिसका नाम हसन तो हुसैन अलैहिस्सलात वस्सलाम ने खुद तजवीज़ किया था, तब हुर बना है। और जो हबीब इब्न मुज़ाहिर है वो सहाबा में से है, इतना जरी जवान था जिसका तज़किरा इसी तरह ही मिलता है कि मेरे ज़ियारत करने से पहले उनकी ज़ियारत करें, अगर नहीं जाओगे सीधा मेरे पास आओगे तो तुम्हारी ज़ियारत ही नहीं है। जब जनाब हबीब और हौर की कब्र पे नहीं जाओगे, बाद में जाओगे, तुम्हारी सोच बाद में है कि हम बाद में चले जाएंगे, लेकिन याद रखो तुम्हारी ज़ियारत ही नहीं, पहले उनकी ज़ियारत करो फिर मेरे पास आओ। आओ वहां चले जहां हौर हबीब हैं। तो फिर ये मौला मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़बान से खुद इरशाद फरमाया है कि जो मेरा नवासा हुसैन की ज़ियारत करेगा उसे 70 हज का सवाब है। दूसरी तारीख में 90 हज का भी सवाब है। 2 तारीखें मिलती हैं, एक 70 हज, दूसरी 90 हज। तब बात बनती है हम हज को हज समझें। ये नहीं है कि हम एक मामूल पैसा खर्च कर दिया, फलां काम कर लिया, फलां काम कर लिया, लेकिन याद रखो तब हज है जब वालिदैन नाराज नहीं है। अगर वालिदैन नाराज हैं, उनके हकूक बाकी हैं, तो तुम्हारी हज ज़ियारत नहीं है। मिशन इमाम हुसैन अलैहिस्सलात वस्सलाम में खर्च कर रहे हो लेकिन खुमस अदा नहीं कर रहे तो क्या फायदा। हक वालों को हक अदा करो, तब है फिर परेशानियां खत्म होती हैं। हर बानी परेशान रहता है, मजालिस कराने के बावजूद परेशान रहता है
کہ میں نے اتنا خرچ کیا ہے، اب آندے سال پتہ نہیں کیا بنے گا، اس سے بڑھ کر ہوگا، پھر کیا بنے گا، لیکن یہ دنیا سے لے کر کرنا پڑے گا۔ اب میرا محترم بات یہ ہے کہ میرا مولا امام حسین علیہ السلام ایسی ہستی ہے، وہ کسی کا قرض تو رکھ سکتے ہیں۔ جتنا مرضی خرچ کرتے رہو، لیکن وہ مقروض نہیں ہو سکتے۔ آپ بھی نہیں مقروض ہو سکتے، لیکن یاد رکھو یہ عمل کرو گے تو حق والوں کو پہلے حق ادا کریں، تب ہے۔ ایک آدمی 15 لاکھ مجلس پہ خرچ کر دیتا، وہ کہاں سے لیتا ہے؟ وہ کہاں سے لیتا ہے؟ اس کے دیے ہوئے سے لا رہا ہے نا۔ لیکن جب اسے خمس کہو گے، زکوٰۃ کہو گے، تو اس کو مرگی پڑ جاتی ہے کہ یہ کیا کہہ رہا ہے۔ کہ معصوم تو فرماتے ہیں جب یہ چیزیں ادا کرو گے تو تمہیں چور بھی نہیں پڑے گا، تمہارا مال بھی محفوظ ہے، تمہاری جان بھی محفوظ ہے، لیکن ہم کوئی بھی نہیں عمل کر رہے ہیں۔ لگی ہوئی یہ بات ٹھیک ہے، یہ کام کرو، بعد میں جانا جائے گا۔ ایک آدمی تھا، میں اکثر ذکر کیا کرتا ہوں، اس نے بہت آہ بھری، مر گیا جی۔ میں کی ہویا جی اتنے لاکھ خرچ ہو گیا، میں تیرا فضول ہے، اے سیدنا ہو گیا، میں تینوں گولی مارا، میں تو 2 مار۔ اے جی میں لوکاں کو پھڑ کے کیتا، میں تینوں پتہ نا کہ میں آدھے سال دا کر دینا ہے، اے تو ہے، تو میں پھر خمس کیوں نہیں ادا کیتا؟ انہاں دا حق تو کھا کے، یہ مولا تو نہیں فرما دے کہ تو دوسرے دا حق میرے تے لا۔ خدا یار، عزت بھی بڑی تھی، مصیبت بھی بڑی تھی۔ بس شریفوں بات یہ ہے، یہی باتیں سمجھانے کے لیے محمد والے محمد نے اپنا گھر لوٹا دیا۔ یہ جو ہم آج ذکر کرتے ہیں، یہ باتیں کرتے ہیں، یہی باتیں اور یہی ذکر سمجھانے کے لیے کر رہے ہیں کہ یاد رکھو معصوم نے جو بھی کیا ہے امر بالمعروف کے لیے کیا ہے، نہی عن المنکر کے لیے کیا ہے۔ ہم ان باتوں کا خاص خیال رکھیں۔ جب یہ ایک دوسرے تک باتیں نہیں پہنچائیں گے، مذاق بنائیں گے، تو پھر مذاق ہی ہے۔ حقیقت سمجھو کہ گہرائی میں جاؤ گے تو میرا یقین ہے کہ شام کے بعد تمہارے پاس کوئی بدی نہیں رہ جائے گی، نیکیاں ہی نیکیاں ہیں۔ اگر ایک کو، دوسرے کو، تیسرے کو بتائے گا نا یہ بات، اس کے پاس نیکیاں ہی نیکیاں ہیں۔ اگر اس کو آپ سمجھیں گے کہ یہ ایسی بات ہے تو پھر بدیاں ہی بدی ہیں۔ اسی لیے تو معصومہ کہتی رہی ہے، یا کر میرا بھائی باغی نہیں، بہت بڑا نمازی ہے۔ گلی کوچوں بازاروں میں یہی خطبے پڑھتی رہی ہے، دنیا والوں میرا بھرا باغی نہیں، بہت نمازی ہے، بہت نمازی ہے۔ یہی باتیں ہیں، مولا بھی یہی باتیں بتانے کے لیے نکلا ہے کہ یزید یاد رکھ۔ آج تو وہ بہت یزید کے پرچار کر رہے ہیں نا کہ کہاں ہے، کوئی تاریخ نہیں ملتی، فلاں نہیں ملتا، چیخو پکار رہے ہیں، لیکن یزید کے بعد یزید بھی ہیں جو آج ہم بھی ان کے لوگوں کی حفاظت کر رہے ہیں، جیسے یہ سعودیہ نے کی ہے۔ ہاں، اس دور کا یزید ہو یا آج کا یزید ہو، اس پہ لعنت ہے۔ تو بی بی کہتی رہی ہے کہ یاد رکھو میرا بھرا نمازی ہے باغی نہیں، نمازی ہے باغی نہیں۔ یہ گلی کوچوں میں یہی پرچار کرتے رہے ہیں کہ دنیا والوں باغی آ گئے ہیں، باغی آ گئے ہیں۔ تو محمد کی بیٹی یہی کہتی رہی ہے، نواسی میرے سر پہ چادر نہیں، مجھے چادر دے دو، میں تمہارے نبی کی دھی کی دھی ہوں۔
لیکن مسلمان کیا جانے کہ نبی کی دھی کہہ رہی ہے کہ میں اس کی دھی ہوں. جب ہم نے اس کا احترام نہیں کیا تو تیرا احترام کہاں؟ تو کہاں؟ بی بی کہتی رہی، پکارتی رہی ہے. حضرت الوسیٰ کے دربار میں جب پہنچی ہے نا تو بغیرت کہتا ہے کہ لے آؤ فرشت. جب فرشت آئی ہے نا تو فرشت پڑھتا رہا ہے، خوش ہوتا رہا ہے، اور حیرت کی انگلی منہ میں ڈال کر کہتا ہے یہ بتاؤ ایک ایک جگہ ہے نام بار بار زینب آ رہا ہے، یہ کون ہے؟ تو ایک بغیرت ساتھ بیٹھا ہے، کہتا ہے وہ تیرے باغی کی بہن ہے. جب بی بی نے سنا نا باغی کی بہن ہے، آقا سجاد کا کندھا ہلا کر فرماتی ہے بیٹا سجاد جا ہر جا کا مجمع ہے، ذرا بابے کا تعارف تو کراؤ. یہ بغیرت کہہ رہے ہیں کہ باغی ہے. اس وقت آقا سجاد عرض کرتے ہیں پھوپھی میں مجبور ہوں، جیسے میں اپنی کمر سیدھی کرتا ہوں میرا باکر کہتا ہے باپا تھوڑا سا جھک جا، میرا ساکھ گم تھیتا ہے. اللہ لعنت اللہ علیہ قوم الظالمین وسیعلم الذین یمن قالبین.